بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا کوئی اس بات پر یقین کرنے کو تیار ہوگا کہ ایک مردہ عورت نے بچے کو جنم دے دیا، اور وہ بھی 117 دن بعد؟ یقیناً جو کوئی بھی اس بات کو سنے گا وہ دانتوں میں انگلی دبا کر سوچنے لگے گا۔ لیکن اس دنیا میں کبھی کبھار ایسے معجزات دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جن پر انسان کو یقین ہی نہیں آتا کہ یہ کیسے ممکن ہوا۔ لیکن یاد رہے کہ قدرت تو قدرت ہے، اس کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، اور جب قدرت کسی ناممکن کو ممکن کرتی ہے تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی ایک معجزے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کہ جس نے نہ صرف پوری دنیا کو بلکہ پوری میڈیکل سائنس کو بھی ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ ایک مردہ عورت نے کیسے ایک زندہ بچے کو جنم دیا، اور اس معجزے کی حقیقت کیا ہے، اس بارے میں تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، اس سے قبل کہ ہم اصل موضوع کی جانب بڑھیں، آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل مکتب ٹی وی کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ناظرین، اس بات سے تو ہر کوئی واقف ہے کہ ماں کے پیٹ میں ایک بچے کو صحت مند رکھنے کے لیے ماں کی صحت کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ ماں کو یہ ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اپنی خوراک کا خیال رکھے تاکہ اس کے پیٹ میں موجود بچے کو اچھے سے خوراک ملتی رہے، اور تاکہ پیدا ہونے والا بچہ صحت مند و توانا ہو۔ یاد رہے کہ ماں کے پیٹ میں ایک جیتا جاگتا بچہ پل رہا ہوتا ہے، اور یہ بچہ اپنی خوراک ماں ہی کی خوراک سے حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ اگر ماں صحت مند ہوگی تو پیٹ میں پلنے والا بچہ بھی صحت مند ہوگا، اور ماں اگر کمزور ہوگی یا بیمار ہوگی تو اس کا اثر بھی ماں کے پیٹ میں موجود بچے پر پڑتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک صحت مند بچے کو جنم دینے کے لیے ماں کا صحت مند ہونا لازمی ہے۔ لیکن کبھی کبھار ایسے معجزے بھی سامنے آتے ہیں کہ جن کے بارے میں سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہ بھی ایک ایسا ہی معجزہ ہے کہ ایک مردہ عورت کے پیٹ میں ایک بچے نے کیسے پرورش پائی، اور وہ کیسے اس عورت کے پیٹ میں زندہ رہا۔ تو آئیے آپ کو اس معجزے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یہ معجزہ چیک ریپبلک میں پیش آیا، جہاں لگ بھگ 4 ماہ بعد دماغی طور پر مردہ خاتون کے ہاں بچی کی پیدائش ہوئی۔ خبر رساں ادارے کے مطابق رواں سال اپریل میں ایک نامعلوم چیک خاتون کو دماغی شریان پھٹنے کے بعد ہسپتال منتقل کیا گیا تو اس کے بچنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر تھے، جبکہ پیٹ میں موجود بچے کی بقا کو بھی خطرہ لاحق تھا۔ اپریل میں ہسپتال پہنچنے کے کچھ دیر بعد اس خاتون کو دماغی طور پر مردہ قرار دے دیا گیا تھا، جس کے بعد ڈاکٹروں نے بچے کو بچانے کے لیے جدوجہد شروع کر دی تھی۔ 27 سالہ خاتون کو مصنوعی لائف سپورٹ پر رکھا گیا تاکہ حمل برقرار رہے، اور طبی عملہ ان کی ٹانگوں کو اس طرح حرکت دیتا جیسے چہل قدمی کر رہی ہوں تاکہ بچے کی نشو و نما میں مدد مل سکے۔ کہتے ہیں کہ حمل کے 34ویں ہفتے میں بچی کی پیدائش ہوئی، اور اس موقع پر خاتون کے شوہر اور خاندان کے دیگر افراد بھی موجود تھے، جس کے بعد طبی عملے نے ماں کے لائف سپورٹ سسٹم کو منقطع کر دیا تاکہ جسم بھی مر جائے۔ ہسپتال کے گائنالوجی ڈپارٹمنٹ کے سربراہ ڈاکٹر کے مطابق یہ انتہائی حیرت انگیز کیس تھا۔ جب ایک خاندان ایک مقصد کے لیے اکٹھا ہو گیا، ان کے تعاون کے بغیر ہم بچی کی پیدائش میں کامیاب نہ ہو پاتے۔ ہسپتال انتظامیہ کا کہنا تھا کہ تمام تر مشکلات کے باوجود 15 اگست کو آپریشن کے ذریعے ایک صحت مند بچی کی پیدائش ہوئی، جس کا وزن 2.13 کلو گرام تھا۔ ناظرین، یہ بات حقیقت ہے کہ اس بچی کی پیدائش ایک بڑا معجزہ ہے۔ برنو یونیورسٹی ہاسپٹل کے مطابق بچی کی پیدائش سے اس کی دماغی طور پر مردہ ماں نے ایک نیا ریکارڈ بنا دیا۔ ہسپتال کے مطابق دماغی طور پر مردہ خاتون کے جسم میں بچی کو 117 دن تک زندہ رکھا گیا، جو کہ دماغی طور پر مردہ ماں کے حمل کو برقرار رکھنے کا طویل ترین دورانیہ بھی قرار دیا جا رہا ہے۔ ناظرین، آپ اس بچی کی اس معجزاتی پیدائش کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ نے کامنٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سے قبل 2016 میں پرتگال میں بھی 107 دن تک دماغی طور پر مردہ رہنے والی خاتون نے بچے کو جنم دیا تھا۔ اس خاتون کو 20 فروری سن 2016 کو برین ہیمریج ہوا تھا۔
اس کے بعد انہیں دماغی طور پر مردہ قرار دے دیا گیا تھا۔ ڈاکٹرز نے خاتون کے حمل کا معائنہ کرنے کے بعد رپورٹ دی تھی کہ بچہ معمول کے مطابق پرورش پا رہا ہے، لہٰذا حمل ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی سال جنوری میں پولینڈ میں بھی ایسا واقعہ دیکھنے میں آیا جہاں دماغی طور پر مردہ قرار دی گئی خاتون نے بچے کو جنم دینے کے بعد دم توڑ دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ 41 سالہ خاتون کو 2015 میں دماغی کینسر سنگین ہونے کے بعد ہسپتال لایا گیا تھا، جہاں ڈاکٹروں نے انہیں دماغی طور پر مردہ قرار دیا تھا۔ خاتون کو زچگی کے لیے 55 دن تک مصنوعی طور پر زندہ رکھا گیا تھا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ حال ہی میں اس طرح کا ایک اور واقعہ بھی سامنے آیا ہے کہ جس میں دماغی طور پر ایک مردہ خاتون کو 123 دن تک مشینوں کے ذریعے زندہ رکھا گیا، جس کے بعد اس نے جڑواں بچوں کو جنم دیا۔ یہ واقعہ جنوبی برازیل میں پیش آیا۔ اس واقعے کے مطابق برازیل سے تعلق رکھنے والی 21 سالہ حاملہ خاتون فرینکلن ڈی سلوا گزشتہ سال اکتوبر میں فالج کا شکار ہوئیں اور دماغی طور پر مردہ قرار دے دی گئیں۔ جب ڈاکٹروں نے اس خاتون کا تفصیلی میڈیکل چیک اپ کیا تو اس وقت 9 ہفتوں کے بچوں کے دل بادستور ماں کے پیٹ کے اندر دھڑک رہے تھے۔ یہ جانچنے کے بعد طبی ماہرین نے ان کے جسم کو وینٹیلیٹر پر رکھ دیا، جس کے 123 دن بعد ایمرجنسی آپریشن کے بعد بچوں کی پیدائش ہوئی۔ بچوں کے والد نے ان کی پیدائش کو کرشمہ قرار دیا، کیونکہ ابتدا میں ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ ان کے بچنے کی کوئی امید نہیں۔ تاہم ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ الٹرا ساؤنڈ میں بچوں کی زندگی کا علم ہوا اور مریضہ کے اعضاء ایسے ہی کام کر رہے تھے جیسے وہ زندہ ہو۔ تو ہم نے بچوں کو بچانے کے لیے اس خاتون کے جسم کو مشینوں کے ذریعے زندہ رکھنے کا فیصلہ کیا۔ ڈاکٹروں نے اس کے لیے پرتگال کے ایک ڈاکٹر کی مدد بھی لی، جس نے ایسے ہی دماغی طور پر مردہ ایک خاتون کے کیس پر کام کیا تھا، جس کے بچے کی پیدائش 107 دن بعد ہوئی تھی۔ چونکہ اس واقعے میں بچوں کو 123 دن تک زندہ رکھا گیا، تو یہ دماغی طور پر مردہ کسی شخص کے جسم کو مصنوعی طریقے سے زندہ رکھنے کی سب سے زیادہ مدت بھی قرار دی جا رہی ہے۔ قبل از وقت پیدا ہونے والے ان بچوں کو ڈاکٹروں نے صحت مند قرار دیا ہے، جنہیں 3 ماہ تک انکوبیٹر میں رکھا گیا اور اب ان کی دیکھ بھال فرینکلن کی والدہ کر رہی ہیں، یعنی ان بچوں کو ان کی نانی کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ یہ سب قدرت کے کرشمے ہیں۔ اللہ کی ذات نے جس روح کو اس دنیا پر بھیجنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس دنیا میں آنے کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ کس نے اس دنیا میں آنا ہے اور کس نے اس دنیا سے کس وقت جانا ہے۔ یہ سب رب کے فیصلے ہیں۔ زندگی اور موت پر اللہ کا اختیار ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو زندگی عطا کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر وہی انسانوں کے دل و دماغ میں اس زندگی کو بچانے کے طریقے بھی ڈال دیتا ہے۔ اس میں انسان کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ خاص طور پر کسی کو زندگی اور موت دینے کے دعوے اگر یہ سائنس کرتی بھی ہے تو یہ دعوے سچ نہیں ہو سکتے۔ رہی بات یہ کہ مردہ کے جسم میں بچوں کی پرورش کیسے ہوئی، تو اس حوالے سے یہ رپورٹس یہی بتا رہی ہیں کہ دماغی طور پر مردہ خواتین نے بچوں کو جنم دیا۔ مطلب یہ کہ یہ خواتین مکمل طور پر مردہ نہیں تھیں، بلکہ کومے کی حالت میں تھیں جب انہوں نے بچوں کو جنم دیا۔ البتہ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، آپ نے کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور آگاہ کرنا ہے، اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ ناظرین، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کریں، اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل مکتب ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔